بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں بنانے جا رہی ہوں یہ دم کا قیمہ، جو کہ تھوڑی ڈیفرنٹ ریسیپی ہے۔ آپ کے گھروں میں بھی بنتی ہوگی پر یہ ڈیفرنٹ ریسیپی ہے۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے اس کا فیڈ بیک دیجئے کہ آپ کو یہ کیسی لگی۔ چلے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں۔ یہاں میں نے 1 کلو قیمہ لے لیا ہے اور اس میں 2 ٹیبل اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیا ہے ہم نے، اور یہ ہم نے جو فرائی کر کے انین رکھا ہے اس کا آئل یوز کریں گے۔ یہ لال مرچیں کٹی ہوئی 2 ٹی اسپون، چاٹ کا مسالہ 1 ٹیبل اسپون، سالٹ 1 ٹیبل اسپون، لال مرچوں کا پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون، دھنیا پاؤڈر 1.5 ٹی اسپون، ہلدی پاؤڈر 1 ٹی اسپون۔ یہاں ہمارے پاس یہ بہاری کباب مسالہ ہے، 2 ٹی اسپون ہم ڈالیں گے اس کے اندر، اور 2 ٹی اسپون ہی ہم اس کے اندر سیخ کباب مسالہ ڈالیں گے۔ اس کے علاوہ جو یہ لہسن ادرک ہم نے پیس کے اس میں پہلے ہی ایڈ کر دیا ہے، ہاف انین کرش کر کے جائے گا۔ ہم اس کو اس کرشر کی مدد سے کرش کریں گے۔ لیمو جائے گا 1، اور 2 ٹیبل اسپون ہیپڈ یوگرٹ جائیں گے۔ چلے ہم اس کے اندر مسالے ایڈ کرنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم نے لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالا ہے اس کے بعد ہم یہ انین کو کرش کر کے ڈال دیں گے۔ یہاں میں نے انین کرش کر کے ڈال دیا ہے۔ اب میں یہاں 2 ٹیبل اسپون دہی ڈال رہی ہوں۔ اس کے بعد میں اس کے اندر لیمن ایڈ کر دوں گی۔ اب ہم اس کے اندر آئل شامل کر دیں گے۔ آئل ہم نے 8 ٹیبل اسپون لیے ہیں، اور اس کے اندر جو انین ہے وہ بھی میں اس کے اندر ڈال دوں گی۔ اب اس کے اندر بہاری کباب مسالہ جا رہا ہے۔ اب سارے ڈرائی انگریڈینٹ جائیں گے۔ اب جائے گا سیخ کباب مسالہ، دونوں 2 ٹی اسپون تھے۔ اب اس کے اندر جائے گا چاٹ مسالہ، یہ چاٹ مسالہ ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں، پورا 1 ٹی اسپون جا رہا ہے اس کے اندر۔ چاٹ مسالہ ڈالنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ریڈ چلی کرش 2 ٹی اسپون، اس کے اندر جا رہی ہے ہلدی پاؤڈر 1 ٹی اسپون، دھنیا پاؤڈر جا رہا ہے اس کے اندر 1.5 ٹی اسپون، 1 میں نے ڈال دیا، اب ہاف میں اور ڈال رہی ہوں اس کے اندر۔ ریڈ چلی پاؤڈر 1 ٹی اسپون جا رہی ہے، اور ہم اس کے اندر یہاں کشمیری ریڈ چلی بھی ڈال رہے ہیں 1 ٹی اسپون، میں نے پہلے انگریڈینٹ میں نہیں دکھایا تھا۔ 1 ٹی اسپون سالٹ جا رہا ہے اس کے اندر، آپ اپنے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ لے لیجئے گا۔ یہاں یہ کچری پاؤڈر ہے، میٹ ٹینڈرائزنگ جو آپ اس کو کہتے ہیں، وہ 1 ٹی اسپون جائے گا اس کے اندر۔ یہ ہمارے قیمے کو گلنے میں مدد دے گا جلدی، اور ایک اچھا ٹیکسچر دیتا ہے، تو یہ 1 ٹی اسپون جا رہا ہے اس کے اندر۔ اب ہم اس کو اچھے سے مکس اپ کر لیں گے۔ اچھے سے مکس کرنا ہے ہمیں اسے ہاتھ کی مدد سے۔ اسپون سے یہ اچھے سے مکس نہیں ہوگا، تو آپ اس کو ہاتھ کی مدد سے ہی کیجئے گا۔ یہاں دیکھیں میں نے اچھے سے مکس اپ کر لیا ہے۔ اب اس کو میں کور اپ کر کے 2 آورس کے لیے فریج میں میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی۔ ملتے ہیں 2 آورس کے بعد۔ یہاں 2 آورس ہو گئے ہیں اور ہمارا قیمہ بھی میرینیٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم نے جس پین میں پیاز فرائی کیا تھا اسی سیم پین میں ہم 3 الائچی ڈال دیں گے، یہاں میں نے ڈال دی ہے، اور اسی پین میں ہم
इस कीमे को डालकर पकने रख देंगे। यहाँ मैंने इसमें सारा कीमा डाल दिया है। इसको अच्छे से एक दफ़ा स्टर कर लेंगे ताकि ऑयल और कीमा मिक्स हो जाए, अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए और पकने में आसानी हो। अब हम इसको कवर अप कर देंगे और 30 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देंगे। इसकी मैंने मीडियम पे कर दी है फ्लेम। अब ये हाफ़ एन आवर के लिए मीडियम पे पकेगा। हाफ़ एन आवर के बाद यहाँ देखें ये फेस बन गया है, ये फेस निकल कर आया है इस कीमे का। देखिए हमने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया था, ये कीमे का अपना पानी है। अब हम इसको मज़ीद हाफ़ एन आवर पकाएंगे, बट लो फ्लेम पे, बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे। अब यहाँ जो हमने अनियन लिए हैं 2 मीडियम, इसको जो हमने फ्राई करके रखा था वो क्रश करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। हाथ की मदद से सिर्फ हल्का हल्का क्रश करके इसके अंदर डालना है। सारे अनियन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियन लिए थे, उसको हमने सेम पॉट में फ्राई करके सेपरेट कर लिया था। फिर हमने उसी में कीमा पकने रख दिया था। अब इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। यहाँ हम 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल रहे हैं और इसको अच्छे से मिक्सअप करने के बाद कवर अप करके अगेन 10 मिनट्स के लिए पकाएंगे। इसको हम यहाँ कवर कर देते हैं। ये मैंने इसको कवर कर दिया। लो फ्लेम पे हमें 10 मिनट्स के लिए पकाना है इसको। देखें 10 मिनट्स के बाद सारा वाटर इसका रिड्यूस हो गया है। अब हमने 2 मीडियम साइज़ के अनियन काट के रिंग की शक्ल में इसमें डाल दिए हैं और 15 to 18 आप इसमें पुदीना डालकर इसको स्मोक दे दीजिए, यानी धुआं दे दीजिए। अब ये बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है और ये बहुत यम्मी होता है। आप इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।